یوں ہی نہیں ہے افضل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ آج یوم عاشوراء ہے۔ تقریباً آج سے 1400 سال پہلے جو اہل بیت پر یزیدوں کی جانب سے ظلم کیا گیا تھا، آج اس ظلم کو، آج اہل بیت کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے اور ان کی قربانی پر ایک غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تقریباً 1400 سال سے دنیا بھر میں یاد حسین کو منایا جاتا ہے، تو اسی کے سلسلے میں آج مسجد غوث اعظم میں بھی یاد حسین کو منایا گیا ہے۔ تو آئیے تفصیلات کیا ہے جانتے ہیں۔ آج صبح فجر کے بعد بھی وہی معمول رہا، ختم کلمہ طیبہ درود شریف ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے جمعے کی نماز ہوئی۔ جمعے کی نماز کے بعد جو ہے تقریباً 12 قرآن کریم کے ختم ہوئے اور 50,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد بھی ہوا تھا، وہ ہم نے آج پیش کیا، اور لنگر کا انتظام تھا اور افطار کا انتظام تھا۔ الحمدللہ اللہ نے لاج رکھی اپنے کرم سے، سارا کام بحسن و خوبی انجام پایا۔ میں یہی پیغام دوں گا اپنے تمام عوام و خواص سے کہ شرعی دائرے میں رہ کر امام حسین کی یاد منائیں اور ان کے لیے جتنا ایصال ثواب ہو سکے گھر گھر فاتحہ، نذر و نیاز، درود و سلام کی محفلوں کو سجائیں اور امام عالی مقام پر والہانہ محبت میں جو ہے اپنا پیغام محبت قوم تک پہنچائیں۔ کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، حسین ابن علی تیرے سجدے کا کیا کہنا، زمانہ لا نہیں سکتا مثال بندگی تیری۔ سیدنا امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی وہ قربانی آج سے تقریباً 1400 سال پہلے یعنی سن 61 ہجری میں آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی اس شہادت کو امت مسلمہ کبھی نہیں بھولی، نہ بھولے گی، اور امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ اقوام عالم بھی اس شہادت پر جو ہے اپنا دکھ اور درد کا احساس کرتے ہیں کہ نواس رسول کے ساتھ اس پر 100% امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ یہ بہت تفصیلات ہیں، علماء اپنی تقاریر میں اس سے متعلق بہت سی گفتگو کرتے ہیں۔ ہم نے جو ہے یاد حسین کے منانے کے لیے جیسا ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہماری کمیٹی مسجد غوث اعظم اولڈ گردہلی بنگلور سے جو ہماری کمیٹی کے اراکین ہیں، عالی جناب الحاج صدر اللہ بخش صاحب عامری، مشتاق احمد صاحب سیکریٹری، جناب حسن نصرت صاحب بوندہ صاحب بڑکدہ صاحب خازن مسجد، اور بھی بہت سے حضرات کمیٹی میں ہیں، ان سب سے رائے مشورے کے بعد ہم نے اپنے یہاں 10 روزہ یہ پروگرام شریعت مطہرہ کی روشنی میں قائم کیا تھا کہ فجر کے بعد کلمہ و درود کا ورد ہوتا تھا مسجد میں ہمارے یہاں، اور روزانہ ظہر کی نماز کے بعد ختم قرآن کریم، اور مغرب کی نماز کے بعد جو ہے شہداء کربلا کی محفل کو سجائی جاتی تھی۔ اسی سلسلے کی آج کی آخری کڑی تھی ہمارے یہاں، جو شہداء کربلا کی یاد میں آج صبح فجر کے بعد بھی وہی معمول رہا، ختم کلمہ طیبہ درود شریف ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے جمعے کی نماز ہوئی۔ جمعے کی نماز کے بعد جو ہے تقریباً 12 قرآن کریم کے ختم ہوئے اور 50,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد بھی ہوا۔ ہم نے اعلان کیا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد اجتماعی دعا ہوگی، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہر گھر سے ایک ایک قرآن کریم کم از کم یا کچھ صورتیں یا کلمہ طیبہ کا ورد یا درود شریف کا ورد یہ سب پڑھ کر کے دیں، تاکہ ہم شرعی دائرے میں رہ کر اس کا ایصال ثواب امام علی مقام کی بارگاہ میں کریں، وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا۔ کیوں حدیث پاک میں فرمایا ایک ختم قرآن پر 4,000، ایک روایت میں 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس پر سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، یہ روایت جو ہے آئی ہے۔ تو اسی پر عمل کرتے ہوئے میں نے اعلان کیا تھا، تو الحمدللہ میری قوم نے میری آواز پر لبیک کہا، اور لبیک کہتے ہوئے یہاں پر بھی شامل رہے وہ، اور اپنے اپنے گھروں پر بھی انفرادی طور پر انہوں نے ختم کیے۔ تقریباً دیکھیے آج جو ہم نے بارگاہ امام علی مقام میں جو نذران عقیدت پیش کیا، خراج عقیدت پیش کیا ہے، اس میں قرآن کریم 161، کلمہ طیبہ 15,46,000 اور درود شریف 13,10,000،
سورہ یاسین 1720، سورہ رحمان 171، سورہ ملک 345، سورہ واقعہ 115، سورہ دخان 1، سورہ فتح 2، سورہ سجدہ 1، سورہ کہف 1، سورہ جمعہ 1، سورہ نبا 2، سورہ مزمل شریف 175، سورہ محمد 1، سورہ فجر 1، سورہ فاتحہ 1300، سورہ بقرہ 26 اور سورہ اخلاص 1161، سورہ قلم 3، سورہ نور 2، سورہ مدثر 40، بسم اللہ شریف کا ورد 20,000 مرتبہ، متفرق پارے 16 اور استغفار 21,200، تیسرا کلمہ 1100، عہد نامہ 970، دعائے نور 1، درود تاج 11، دعائے جمیلہ 1، آیت کریمہ 11، منزل 10 اور 10 روزے نفلی۔ یہ آج ہم سب اہل سنت و جماعت کی طرف سے، اس میں بنگلور بھی شامل ہے، مہاراشٹر بھی شامل ہے، بمبئی بھی شامل ہے، دبئی بھی شامل ہے، جو ہے نیدرلینڈ بھی شامل ہے، آپ کا بنگال، آسام، بہار، پنجاب، اڑیسہ، جو ہے کشمیر، یہاں دور دور کے جتنے بھی ہم نے جو پیغام آپ کے ذریعے سے جو پیغام پہنچا الحمدللہ اسے عوام و خواص نے خوب اسے سراہا ہے اور دیکھا ہے، اور دیکھ کر کے اس پر انہوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے اپنا نذرانہ عقیدت ہم تک بذریعہ واٹس ایپ انہوں نے بھیجا، اور وہ ان سب کی طرف سے ایک پوری فہرست ہے جو ہم نے بنائی ہے، جو ہے الحمدللہ جو ایک ایک فہرست جو ہے یہ سب پوری ان کی جو ہر جگہ سے الگ الگ لکھا ہے، یہ سب اجتماعی طور پر ہم نے آپ کو بتا دیا، تو ان لوگوں نے پیش کیا تھا وہ ہم نے آج پیش کیا، اور لنگر کا انتظام تھا اور افطار کا انتظام تھا، الحمدللہ اللہ نے لاج رکھی اپنے کرم سے، سارا کام بحسن و خوبی انجام پایا۔ میں یہی پیغام دوں گا اپنے تمام عوام و خواص سے کہ شرعی دائرے میں رہ کر امام حسین کی یاد منائیں، اور ان کے لیے جتنا ایصال ثواب ہو سکے گھر گھر فاتحہ، نذر و نیاز، درود و سلام کی محفلوں کو سجائیں، اور امام عالی مقام پر والہانہ محبت میں جو ہے اپنا پیغام محبت قوم تک پہنچائیں۔ دست تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، کی غیر ظلمات تو دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ 1 محرم سے لے کر اب 10 محرم تک جو ہے الحمدللہ کلمہ شریف لاکھوں مرتبہ پڑھا گیا، درود شریف لاکھوں مرتبہ پڑھا گیا، یاسین شریف پڑھا، تقریباً الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان۔ ہماری مسجد میں جو ہے آئندہ بھی ایسے ہی پروگرام کرتے رہیں گے، اور جو ہے اس مسجد میں ہر جمعہ کا دن جو ہے ختم قادریہ کا بھی پروگرام ہوتا ہے۔ آنے والے دنوں میں جو بھی اچھی محفلیں ہوں گی، جو بھی مل کر کمیٹی والے، ہمارے محتمین، خطیب، امام سب مل کر جو ہے انشاءاللہ ایسے کاموں کا انجام دیں گے۔ مسلمانوں کو جو ہے جو افراتفری کے عالم میں ہیں، جو تو میں شداد فرعون جیسے دعوے کرتے ہوئے جو پھر رہے ہیں، ان سب جو ہے دنیائی باتیں، دنیائی حالات چھوڑ کر جو ہے دین کے کاموں میں آ جائیں۔ امام حسین جو ہے سر کو دے کے جو ہے تحفہ دے دیا اسلام کا، ایک پرچم لہرا دیے دین اور اسلام کا۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر وہ احسان کیے ہیں، ہم ان کا شکر بجا لائیں گے انشاءاللہ۔ ہر لمحہ ہر کسی کو، امت مسلمہ کو کہیں گے زیادہ سے زیادہ کثرت سے جو ہے ان کے باہر میں ایصال ثواب کریں، اچھی اچھی محفلیں سجائیں۔ یقیناً جو ہے کربلا سے اسلام زندہ ہوا، اس لیے کہ جہاں تک جتنے سیاست دان ہیں قیامت تک جو ہے کربلا کا ایک لیسن لینا چاہیے ان لوگوں کو، اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہرت سب سرکار نے فرمایا جنت کے سردار وہ ہیں، اور ان کے والد جو ہے حضرت مولا کائنات اور سرکار ان کے والدہ جو ہیں بھی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ، تمام خاتون جنت ہیں، وہ تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ اسی طرح سے تمام اولیاء کے سردار حضرت مولا کائنات ہیں، اور حسنین کریمین جو ہے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سرداریت تو انہی کے پاس ہے، اس کے باوجود بھی ایک پیغام دنیا والوں کو انہوں نے دیا کہ جہاں سچ کی بات ہے وہاں آگے کوئی نہ کوئی بادشاہ ظالم کتنا بھی ظالم کیوں نہ ہو، ہم استقامت جو ہے سچائی کے لیے کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ نہیں دیا، اپنا سر دے دیا، اور اہل بیت کے 72 شہیدوں نے اپنی جانوں کو قربان کر کے اسلام کو زندہ کیا ہے۔ قیامت تک اگر زندہ ہے اسلام تو اہل بیت کے 72 شہیدوں کے صدقے ہی میں زندہ ہے۔ الحمدللہ صرف عاشورے کے دن یاد نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے اسلام کا پہلا مہینہ محرم ہے اور آخری مہینہ ذی الحجہ ہے۔ دونوں مہینوں میں اسلام میں تعلیم دی جاتی ہے کہ مہینہ پہلے جو ہے محرم کا مہینہ وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، یعنی کہ قربانی اسلام نے پسند فرمائی۔ حق کی خاطر لوگوں کے ظلموں کو بغیر سہتے ہوئے ہمیں قربانی دینا چاہیے، حق کے لیے اور انصاف کے لیے قربانی دینا چاہیے۔ یہی پیغام حضرت امام حسین رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے نے یہ دیا ہے. انشاءاللہ جو بھی ان کے ماننے والے ہیں اسی پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بس